اور 12,000 کے قریب خط لکھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان 12,000 کے ساتھ کوئی 18,000 پیچھے اور بھی ہوں گے، تو اتنے لوگ جب میرے پر متفق ہیں تو مجھے وہ طاقت حاصل ہو چکی ہے کہ میں یزید سے بغور بازو حکمرانی چھین لوں اور مسلمانوں کا حکمران ایک متقی پرہیزگار ہونا چاہیے۔ یہ کس کی سوچ تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی۔ دوسری طرف جو صحابہ تھے وہ یہ کہتے تھے حضرت حسین سے کہ حضرت آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ یزید صحیح حکمران نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے آپ کو 12,000 خط لکھے ہیں، جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں وہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں۔ بات کو سمجھے بات کو؟ وہ بااعتماد لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ علی علی کر کے تیرے ابا کے ساتھ بھی تھے لیکن حرام زادگی کرتے تھے، تیرے بھائی حسن کے ساتھ بھی تھے علی علی کر کے حرام زادگی کرتے تھے، ان سے تنگ آ کر حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی تھی، اور وہی علی علی کر کے تجھے خط لکھ رہے ہیں۔ وہ منافقوں کا ٹولہ ہے، تجھے دھوکہ دے دے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ سارے متفق تھے کہ یزید غلط ہے، حضرت حسین بھی، باقی صحابہ بھی۔ سوال یہ تھا کہ حضرت حسین جن لوگوں پر اعتماد اور انحصار کر رہے تھے، حضرت حسین ان کو مخلص سمجھتے تھے، باقی صحابہ تجربے کی بنیاد پر کہہ رہے تھے کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اور بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت حسین نکلے اپنے تایا کے بیٹے مسلم کو پہلے بھیجا، انہوں نے جواب میں خط لکھا کہ لوگ آپ کی قیادت کو مانتے ہیں۔ خط پہنچا تو یہ جب چلے، انہی دنوں میں وہاں مشکلات یہ پیش آئیں کہ یزید نے سختی کی اور عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت حسین یہاں سے چلے، پیچھے جب حکومت نے سختی کی، وہ خط خود لکھنے والے سارے تتر بتر ہو گئے، سارے منافق ہو گئے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ وہ سارے کیا ہو گئے؟ تتر بتر ہو گئے، سارے منافق ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے ہیں تو حالات بالکل مختلف۔ حضرت حسین کی رائے غلط ہو گئی۔ رائے کسی کی بھی غلط ہو سکتی ہے، تجربہ کسی کا بھی غلط ہو سکتا ہے، یہ کفر کی بات نہیں ہوتی۔ اور وہ جو حضرات ساتھ نہیں چلے تھے ان کی رائے صحیح ثابت ہو گئی کہ وہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں۔ حضرت حسین سمجھ رہے تھے وہ قابل اعتماد ہیں، وہ سمجھ رہے تھے قابل اعتماد نہیں۔ یہ تو ہر روز دھوکہ ہوتا ہے، ایک آدمی کے بارے میں بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے، اور بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ غلط آدمی ہے۔ کسی کی رائے صحیح ٹھہرتی ہے، کسی کی غلط ہو جاتی ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو اس وقت گورنر تھے نعمان ابن بشیر، وہ صحابی رسول ہیں، کوفہ کے گورنر تھے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ٹل جائے۔ نعمان ابن بشیر نے یہ کہا کہ کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت نہ کرے، جو حمایت کرے گا میں اس کو سزا دوں گا، جب حمایت نہیں کریں گے تو حضرت حسین تنگ آ کے دوبارہ واپس چلے جائیں گے، لڑائی سے جان چھوٹ جائے گی۔ سن رہی ہو؟ لیکن یزید نے نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا، گورنر سے ہٹا دیا کہ یہ عبید اللہ بن زیاد کو جو بصرے کا گورنر تھا اس کو کوفہ کا گورنر بنایا یزید نے، اور آرڈر دیا کہ سختی کی جائے۔
ان سے نمٹا جائے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ جب عبید اللہ بن زیاد نے نمٹنا شروع کیا، بعضوں کو دیا لالچ والے مکر گئے، بعضوں کو چلایا ڈنڈا، باقی بھی مکر گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا بچ گئے، جو ساتھ آئے تھے وہ بچ گئے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ یزید کا قصور سمجھ میں آ گیا؟ عبید اللہ بن زیاد کی بدماشی سمجھ میں آ گئی؟ اور ان کا جو سپہ سالار تھا عمرو بن سعد ابن ابی وقاص کا لڑکا ہے۔ یزید کی فوج میں صحابہ کی اولاد ہے، عمرو ابن سعد کے ساتھ صحابہ کی اولاد ہے، حسین کے ساتھ صحابہ کی اولاد ہے، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، فوج بھی مسلمانوں کی۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ آ گئی بات؟ اب ہوا یہ، لوگ تو بدماشی کرتے ہیں نا، بات کو سمجھتے نہیں، آگے بات کو سمجھ لینا بھائی۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ میں اگلی بات کو ننگا کرتا ہوں۔ اب شہادت کے بارے میں بدماش طبقات ہیں، ایک یزید، ایک عبید اللہ بن زیاد، اور ایک یہ خط لکھنے والے کوفہ کے بدماش۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ لوگ سب سے زیادہ یزید کی مخالفت کرتے ہیں تاکہ یزید کی مخالفت کر کے ان کے ابا حضرت معاویہ کو گالیاں دی جائیں، عمرو ابن سعد کی مخالفت کر کے ان کے ابا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جائیں۔ بات کو سمجھو، خط کس نے لکھے؟ بولو یار، کوفے والوں نے۔ بلایا کس نے؟ کوفے والوں نے۔ خط کتنے لکھے؟ 12,000۔ تو 12,000 لوگ اگر حضرت حسین کا ساتھ نہ دیں، مدینے سے بلا کے یہاں میدان میں کھلا چھوڑ کے بھاگ جائیں، تو سب سے زیادہ حرامزادے کون؟ کوفے والے، وہ جنہوں نے خط لکھے۔ یہ بے شرم صرف خاموش ہی نہیں ہوئے، بلکہ یہ سارے لالچ میں، کہیں ڈنڈے کے خوف میں، سارے یزید کی فوج میں شامل ہو گئے۔ صرف خاموش ہو جاتے پھر بھی غدار تھے، خاموش نہیں ہوئے، ان میں شامل ہوئے۔ ساتھ حضرت حسین سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ حسین آپ کیوں آئے؟ کہا مجھے فلاں نے خط لکھے، فلاں نے خط لکھا، فلاں نے خط لکھا، فلاں نے خط لکھا۔ ساتھ کہہ رہے ہیں، عمرو ابن سعد کہہ رہے ہیں وہ تو ہماری فوج میں سارے۔ وہ کس میں ہے؟ ہماری فوج میں ہے۔ ساتھ نہ دے کر خاموش ہو جانا بھی غداری تھی، اور دشمنوں میں کھڑے ہو جانا اس سے بڑی غداری تھی۔ پھر دشمنوں میں کھڑے نہیں ہوئے، اس فوج نے ان کو آگے رکھ کے استعمال کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی فوج نے شہید کیا ہے، لیکن یزیدی فوج میں اب کون تھا؟ یہ 12,000 خط لکھنے والے، یہ منافق۔ سب سے پہلے ان کو خطرہ یہ ہوا کہ اگر وہ خط پکڑے گئے جو حضرت حسین کے پاس ہیں تو ہم تو بکنے کے باوجود بھی مارے گئے۔ ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو آگ لگائی تاکہ خط جل جائے، نہ پکڑا جائے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر زندہ بچ کے یزید کے پاس چلے جاتے تو یزید نے پوچھنا تو تھا نا حضرت حسین سے کہ حضرت جی آپ کیوں آئے؟
تو انہوں نے بتانا نہیں تھا فلاں سردار نے خط لکھا، فلاں نے 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 لکھا، وہ پھر بھی پکڑے جاتے۔ ان کو خطوں کے غائب ہونے سے بھی دلچسپی تھی، حضرت حسین کو شہید کرنے سے بھی دلچسپی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا، اس کو دلچسپی یہ تھی کہ میں حضرت حسین کو شہید کروں گا تو میری ترقی ہوگی۔ یزید کو دلچسپی یہ تھی کہ اگر حضرت حسین کو شہید نہ کیا گیا تو اس کے پیچھے جب چاہے لوگ کھڑے ہو جایا کریں گے، میری حکومت کو خطرہ رہا کرے گا۔ تو قاتل کتنے ہوئے؟ 3۔ قاتل کتنے ہوئے؟ 3۔ خط لکھنے والے منافق کوفی بھی، عبید اللہ بن زیاد بھی۔ اب سوال یہ ہے، یزید کو تو سارے گالیاں دیتے ہیں اور اس کی بنتی بھی ہیں، عبید اللہ بن زیاد کو سارے گالیاں دیتے ہیں، وہ کوفہ کا گورنر تھا، اس کی بنتی بھی ہیں۔ یہ حرام زادوں کے آباء و اجداد، یہ کوفے والے خط لکھنے والے حرام زادے، منافق علی علی کرنے والے حرام زادے، ان کی بات کوئی کیوں نہیں کرتا؟ ان کی بات کیوں نہیں کرتا؟ ان کی اولادیں کون ہیں؟ ان کی نسلیں کہاں ہیں؟ بھائی بات سمجھ میں آگے نہیں آئی؟ یہ ہے مسئلہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت خطرناک واقعہ ہے۔ مسلمان سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین کے ساتھ ہمیں دلی محبت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ باتیں دو ہیں، حضرت حسین کی شہادت بہت خطرناک ہے، لیکن اس کو ایک طرف رکھ دو۔ حضرت حسین کی شہادت کے پیچھے جو بے ایمان چھپے ہوئے ہیں، بات ان کی کہ انہوں نے بلایا، انہوں نے دھوکہ بھی دیا، انہوں نے حضرت کو ساتھ مل کے شہید بھی کیا، اور علی علی کر کے ڈرامے بھی کر رہے ہیں۔ اب آپ بتاؤ بھائی، عبید اللہ بن زیاد نے تو لے لی ترقی، یزید کو فائدہ یہ ہوا کہ ان کا مخالف جو کبھی بن سکتا تھا یا ان کے پیچھے لوگ جمع ہوتے تھے وہ ختم ہو گیا، یزید پر تو لعنت پڑی۔ یہ سارا واقعہ جب پہلے کوئی چیز ہو جائے تو ہر بندہ اس پر گفتگو کرتا ہی نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے بندہ قتل ہو گیا، لیکن ہویا کہ میں؟ سوال تو ہوتا نا، کس نے کیا، کیوں کیا، کہاں کیا، کب کیا، بندوں نے حمایت کی نہیں کی، یہ سوالات ہیں۔ اب جب یہ سوالات ہوئے، امت میں لان تان چلی، یزید کو بھی لان تان ہوئی، عبید اللہ بن زیاد کو بھی لان تان ہوئی کہ قیادت کی ہوس میں تم نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ تو وہ جو خط لکھ رہے تھے ان کے کرداروں پر بھی جب گفتگو ہوئی تو ان کو ڈرامہ کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ بولو، تھی۔ ان کی اولادوں نے پھر جو ڈرامہ شروع کیا پیٹ پٹوے کا، 10 محرم کا، رونے دھونے کا، ماتم کرنے کا، بیویوں کے نام لے لے کے ڈرامے کرنے کا، یہ ساری حرام زادگیاں ان کی مجبوری تھی، ان کی سیاسی مجبوری بھی تھی، ان کی مذہبی مجبوری بھی تھی۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ آج تک وہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ مجھے یزید کی ترجمانی کرنے کی ضرورت نہیں، عبید اللہ بن زیاد کی حمایت کی ضرورت نہیں، صرف میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے قاتل، سب سے بڑے غدار وہ کوفے والے ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے دھوکہ دیا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ اب آخری 2 باتیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت زینب ساتھ تھی، ٹھیک ہے؟
حضرت زینب کون ہے؟ حضرت حسین کی بڑی بہن، اپنے تایا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ کی بیوی تھی۔ حضرت عبداللہ شہید ہو چکے تھے، اب بیوہ تھی، ٹھیک ہے۔ انہی عبداللہ کی ایک بیٹی کسی اور بیوی سے ام محمد، یہ یزید کی بیوی ہے، غور کرنا بھائی۔ حضرت حسین کی بڑی بہن حضرت زینب کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی بیوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی ہی ایک بیٹی جو دوسری بیوی سے ہے، وہ یزید کی بیوی ہے، ام محمد سے جا کے حضرت زینب سیدھی ام محمد کے پاس رہی ہیں، یزید کی بیوی کے پاس ساری زندگی۔ کتنی؟ ساری زندگی وہیں رہی ہیں اور بنو امیہ کے قبرستان میں ہی دفن ہے۔ سوال یہ ہے، اگر وہ کوفے والوں کی بدماشیوں کو نہیں سمجھتی تھی، کوفے والوں کی بدماشی کو سمجھتی تھی، یزید کو مجرم سمجھتی تھی، لیکن اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی، اگر اتنا بڑا مجرم سمجھتی تو اس کے گھر رہتی ساری زندگی؟ ہماری عورت گئے گزرے دور میں اپنے بھائی کے قاتل کے گھر نہیں رہ سکتی، وہ تو اہل بیت کی بیٹی ہے، ہو گئی بھائی۔ یہی کربلا سے زندہ بچے حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، عمر تھی 23 سال، شیعہ بھونکتا ہے بچے تھے۔ کتنی سال عمر تھی؟ 23 سال کا بچہ، اہل بیت کا بچہ ہو، ذہین گھرانے کا، پاکیزہ گھرانے کا، متقی گھرانے کا بچہ ہو، کتنا ذہین ہوگا، کتنا معاملہ فہم ہوگا۔ 40 سال زندہ رہے۔ کتنے سال زندہ رہے؟ ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے قاتل یزید ہے، کوئی ثابت کرے۔ ساری زندگی حضرت زینب نے بھی کہا کہ یہ کوفے والے جو آپ پیٹ پٹوا کر رہے ہیں، ہمارے بھائی کے قاتل یہ ہیں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی یہ کہا ہمارے قاتل یہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں انہوں نے بہت رابطے کیے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے۔ امام زین العابدین نے ساری زندگی ان کی بات نہیں سنی کہ تم منافق ہو، تم دھوکے باز ہو، تم نے ہمارے بڑوں کو دھوکے دیے۔ اب بھائی آپ کو حالات سمجھ میں آئے؟ نہیں آئے؟ اس لیے حضرت حسین بھی حق پر تھے، اور دوسرے جو صحابہ یزید کے مقابلے میں نہیں آ رہے تھے وہ بھی حق پر تھے۔ صرف رائے مختلف یہاں یہ ہوئی کہ یزید کو قوت اور طاقت حاصل ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے مقابلے میں نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے۔ سارے صحابہ یزید کو غلط سمجھتے تھے، صرف اس کے مقابلے میں نکلنے نہ نکلنے کی رائے مختلف تھی۔ اور بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ پنڈی داس کی قیادت کے اہل کون ہیں؟ علماء کرام، لیکن چودراہٹ کس کے پاس ہے؟ فاسق فاجر چودھریوں کے پاس۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ علماء کے پیچھے لگ جائیں، علماء قیادت کریں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ علماء شور مچا کے لوگوں کو ساتھ ملا کے ان سے چودراہٹ چھینے۔ جب ان سے چودراہٹ چھینی جائے گی تو امت دو حصوں میں بٹ جائے گی، آدھے کہیں گے علماء کے پیچھے چلیں، آدھے کہیں گے کمزوری ہے، چودھریوں کے پاس طاقت زیادہ ہے، تم طاقت نہیں لے سکو گے، جو کام ہو رہا ہے یہ بھی بند ہو جائے گا۔ ایسا ہے؟ سارے سمجھتے ہیں کہ قیادت علماء کے پاس ہونی چاہیے، نہیں کہتے آپ؟ اور سارے سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی، ملک کی، صوبے کی، ضلع کی، ہر علاقے کی قیادت فاسق و فاجر ہے، نہیں سمجھتے؟ لیکن اب ان سے لڑائی کر کے چھیننا چاہیے یا نہیں چھیننا چاہیے، اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔
بعض کہیں گے چھیننا چاہیے، بعض کہیں گے نہیں چھیننا۔ اور بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات تھی، یزید کے فاسق فاجر ہونے پر متفق تھے، حضرت حسین اور حضرات صحابہ کے حق ہونے پر متفق تھے، یزید کو قیادت کے بارے میں نااہل سمجھتے تھے، حضرت حسین کو قیادت کا اہل سمجھتے تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ اس سے لڑ کے اگر ہم حکومت لیں تو اتنی طاقت ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ وقت نے ثابت کیا کہ نہیں تھی۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ وقت نے ثابت کیا کہ نہیں تھی۔ اس لیے بھائی ان سارے واقعات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہم صحابی کی بات کہیں آئے گی، حضرت حسین صحابی ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، حضرت معاویہ صحابی ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، دوسرے صحابہ ہیں، جہاں صحابہ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، جو صحابی نہیں ہے، صحابہ کے ماں باپ ہوں، فاسق فاجر ہوں، نیک ہوں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، صحابہ کی اولادیں ہوں، اچھے ہو برے ہوں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو صحابہ سے غرض ہے۔ حضرت حسین بھی صحابی ہیں، حضرت حسن بھی صحابی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی نے کہا ان کے بارے میں دل کو میلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔